پروگرام میں میں پھر حاضر خدمت ہوں۔ ایک مومن کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس کے اخلاق حمیدہ کیسے ہونے چاہیے، اسلام نے اس کے سلسلے میں غیر معمولی رہنمائی کی ہے۔ آج جس وصف پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا وہ عفو درگزر ہے۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی عفو درگزر پر گفتگو کی تھی، گفتگو ابھی جاری تھی، انشاءاللہ اس کو آج اس وقت ہم مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت کو یہ بات بہت پسند ہے کہ بندہ نرم ہو، رحیم ہو، شفیق ہو، عفو درگزر کرنے والا ہو۔ زمین والوں پر جو رحم کرتا ہے، آسمان والا اس پر رحم کرتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنے ماتحت کے لوگوں پر سختی کرتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ جو مالک الملک ہے، پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، جو عزیز ہے، وہ اگر سختی کرنے پر آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف اور متعدد احادیث ہیں جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اپنے ماتحت کے لوگوں کے ساتھ نرمی، خیر خواہی، شفقت و محبت، عفو درگزر کا برتاؤ کرو۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں مختلف واقعات اور مختلف احادیث اور مختلف آیات کی روشنی میں یہ بات سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ عفو درگزر کیسے پیدا ہوتا ہے، صحابہ کرام اس کے کتنے بڑے درجوں پر تھے، اور جن لوگوں کی یہ صفت تھی ان کی تعریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی ہے۔ ایک شخص کی نجات صرف اس لیے ہو جاتی ہے کہ وہ جانور پر رحم کر دیتا ہے۔ ایک پیاسا کتا جو کنویں کے اوپر شدت پیاس سے اپنی زبان منہ سے نکالے ہوئے ہانپتا ہے، مٹی چاٹتا ہے، وہ شخص نیچے اترتا ہے کنویں میں پانی بھر کے لائے اور کتے کو پلا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پیاری لگتی ہے کہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک دوسرا واقعہ اس کے بالمقابل ہے، اس کے برخلاف ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دخلت امرأۃ النار، ایک عورت جہنم میں چلی گئی، فی ہرۃ ربطتھا، ایک بلی کی وجہ سے جس کو اس نے باندھ کر کے رکھا تھا، فلم یطعمھا، نہ تو اس نے اس کو کھلایا اور نہ اس نے اس کو چھوڑ دیا کہ وہ زمین کے چیزوں میں سے ڈھونڈ ڈھانٹ کے خود اپنے لیے روزی کا انتظام کر لیتی۔ اس کی روایت بخاری و مسلم نے کی ہے۔ ایک عورت نے ایک جانور کے ساتھ عفو درگزر کا برتاؤ نہیں کیا، رحم کا برتاؤ نہیں کیا، سنگ دلی کا برتاؤ کیا، اللہ رب العزت کو یہ بات اتنی ناگوار گزری کہ وہ عورت جہنم میں داخل کر دی گئی۔ انسان تو انسان، آدمی تو آدمی، اسلام یہ چاہتا ہے کہ حیوانوں کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کیا جائے، عفو درگزر کا معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ شفقت و محبت کا معاملہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے جو انسان کو دل دیا ہے، یہ دل درد کے لیے ہے، یہ دل پیار کے لیے ہے، یہ دل محبت کے لیے ہے۔ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، یہ والی کیفیت پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت وسیع تھا، جس میں پیار تھا، جس میں محبت تھی، جس میں اپنائیت تھی، جس میں ایک دوسرے کا تعاون تھا۔ صحابہ کرام نے اسی پرتو کو حاصل کیا تھا، اس کے پرتو تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور بہت حد تک انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کی تھی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت بہت رحیم اور شفیق ہے، بہت عفو درگزر کرنے والا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ بندے بھی عفو درگزر کریں۔ کتنا رحیم و شفیق ہے ہمارا رب۔ محترم ناظرین کرام، یہ وہ غیر معمولی رحمت ہے، غیر معمولی شفقت ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا اللہ رب العزت چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پوری کائنات پر وسیع ہے، وسعت رحمتی علی کل شیء، میری جو رحمت ہے وہ ساری دنیا میں چھائی ہوئی۔ اگر اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہے، اگر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرنا چاہے تو کوئی یہاں سانس لے سکتا ہے؟ ہم سب گنہگار، لغزشوں میں ڈوبے ہوئے۔ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فیضان ہے، اس کا احسان ہے کہ وہ ہمارے اوپر رحم فرماتا ہے، عفو درگزر کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بندے بھی درگزر کی صفت اپنائیں، عفو درگزر کریں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک اور روایت آتی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں، تم کو اتنا خیال کرنا چاہیے کہ اگر تم کو کہیں تیر اندازی کا نشانہ لگانا ہے، سیکھنا ہے، تو جاندار چیز کو نشانہ مت بناؤ۔ مسلم شریف کی روایت ہے، کوئی ایسی چیز جس میں روح ہو، تم اس کو
مشق کے طور پر یا کسی اور چیز کے لیے نشانہ مت بناؤ. بیجا مارنا صحیح نہیں. احادیث میں یہ رہنمائی بھی آتی ہے کہ ہم جو ذبیحہ کھاتے ہیں، جانور جسے ہم قربان کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمت بنائی ہے اسے. ہم کو جب اپنے ذبیحے کو ذبح کرنا ہو، اپنے جانور کو ذبح کرنا ہو، اس وقت بھی ہم کو رحم کا برتاؤ کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ ذبح کیسے کرنا چاہیے، جانور کو کیسے آرام پہنچانا چاہیے. ایک حدیث میں ہے، حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں قال فنتانی حافظتہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دو چیزیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محفوظ کی ہیں، سیکھی ہیں. قال، ایک چیز تو آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ رب العزت نے احسان کو ہر چیز پر فرض فرما دیا ہے، لکھ دیا ہے. احسان کے معنی بہتر انداز سے کوئی کام کرنا، اچھے انداز سے کام کرنا، عمدہ انداز سے کام کرنا، اس کو کہتے ہیں احسان. ان اللہ تعالی کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ رب العزت نے احسان کو ہر چیز پر لکھ دیا ہے، فرض کر دیا ہے. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، جب تم قتل کرو کسی کو تو اچھی طرح قتل کرو، احسان کی روش اس نے اپناؤ، برے انداز سے قتل نہ کرو. آگے فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، جب تم ذبح کرو تو بہتر انداز سے ذبح کرو. آگے اس کی تشریح آ رہی ہے وَلْيُحِدْ أَحَدُكُمْ شُفْرَتَهُ، اور تم میں سے کوئی بھی آدمی اگر ذبح کر رہا ہو تو اپنی چھری کو بہترین طور پر اس کو صاف کر لے، بہت تیز ہو وہ. اور آگے فرمایا فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اپنے ذبیحے کو آرام پہنچائے. مسلم شریف کی روایت ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ تیزی کے ساتھ اگر گردن کٹتی ہے جانور کی تو پھر وہ جو نس جو نرخرے کے آخر میں ہوتی ہے، اگر وہ جلدی سے کٹ جائے تو اس کو تکلیف کا احساس ختم ہو جاتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب سے فرمایا تکلیف دینا اسلام میں منع ہے، آرام دینا، فائدہ پہنچانا، احسان کرنا یہ محمود ہے، یہ مطلوب ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع او اشترى او اقتضى، رواہ البخاری. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی پر رحم فرمائے جو بہت ہی نرم ہے، عفو درگزر کرنے والا ہے. کب؟ جب وہ کوئی چیز بیچے تب بھی عفو درگزر کا معاملہ رکھے، نرمی کا معاملہ رکھے، چھوٹ کا معاملہ رکھے، آسانی کا معاملہ رکھے، سہولت کا معاملہ رکھے. جب خریدے کوئی چیز تب بھی اسی چیز کو شیوا بنائے. وَإِذِ اقْتَضَى، اور جب کسی چیز کا تقاضا کرے، قرض ہے اس کا تقاضا کرے، کوئی اور چیز ہے جو اس پر واجب ہوتی ہے اس کا تقاضا کرے، اس میں بھی نرمی، اس میں بھی سہولت کا مظاہرہ کرے. اللہ رب العزت ایسے بندے کو بہت پسند کرتا ہے. بخاری شریف کی یہ روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ایسے آدمی پر. جب وہ خریدتا ہے، جب وہ بیچتا ہے، جب وہ تقاضا کرتا ہے، ہمیشہ سہولت، آسانی، نرمی کا معاملہ کرتا ہے. اللہ رب العزت اس بندے کو بہت پسند کرتا ہے جو اپنے سارے معاملات میں آسانی فراہم کرتا ہے، آسانی کے ساتھ کام کرتا ہے، شفقت کے ساتھ کام کرتا ہے، محبت کے ساتھ کام کرتا ہے. محترم ناظرین، وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. انشاءاللہ العزیز وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہوں گے، سلسلہ کلام جاری رہے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہیں. عفو درگزر پر گفتگو چل رہی ہے. کتاب و سنت کی روشنی میں، اسوہ صحابہ کی روشنی میں ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کو عفو درگزر کے سلسلے میں کیسا ہونا چاہیے، ایک مومن کا کردار کیسا ہونا چاہیے، ایک مومن کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے. اور یہ بات بہت واضح ہو کر کے ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ نرمی، شفقت، محبت، عفو درگزر جو مومن، جو مسلم اختیار کرتا ہے وہ اپنے گھر میں بھی قابل تعریف ہوتا ہے، باہر بھی، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو ہوتا ہے، اس کا دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی احادیث اس سلسلے میں ہیں، ہم ان کا جائزہ بھی اس پروگرام میں لے لینا چاہتے ہیں. ایک روایت آتی ہے ان ابی الیسر
قال ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، من اندر معسرا او ودع عنہ اضلہ اللہ فی ظلہ، رواہ مسلم۔ جس شخص نے تنگ دست شخص کو مہلت دی، قرض لیا تھا اس نے، کوئی اور واجب اس کے اوپر ہے، تنگ دست شخص کو مہلت دی، اس کو موقع دیا، او وضع عنہ، یا اس کے بوجھ کو ہلکا کیا، اس سے اس کے پریشانی کو دور کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اضلہ اللہ فی ظلہ، اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں اس کو جگہ دے گا۔ بندے مومن کو اور چاہیے کیا؟ ہو کا عالم ہوگا، میدان حشر میں سناٹا ہوگا، ہر شخص پریشان حال ہوگا، وہاں وہ لوگ خوش قسمت ہوں گے جن کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص تنگ حال ہے، پریشان حال ہے، تنگ دستی اس کے پاس ہے، اگر عفو درگزر اس سے کر دے، اس کو مہلت دے دے، یا اس سے جو بوجھ ہے اس کو ہٹا دے، اتار دے، اور کہے کہ جا معاف کر دیا میں نے تجھے، اس کا کوئی بدلہ دنیا میں آدمی کو کچھ بھی مل جائے اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ آدمی نہال ہو جائے گا۔ یہ احادیث اگر ہمارے پاس ہوں، استحضار رہے ان کا، ہمیشہ یاد رہے ہمیں، تو ہم اگر صرف اس لیے رکتے ہیں، ہم اگر صرف اس لیے اپنا رویہ بدلتے ہیں، ہم صرف اس لیے نرمی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم کو اس کا بدلہ دے گا، تو ایک تو ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے، اور ایک ہمیں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، اعتماد پیدا ہوتا ہے، دوسرا اللہ رب العزت کی رحمتیں، اس کی برکتیں ہمارے اوپر آتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی یہ تھی کہ ہمیشہ آسان چیز کو ترجیح دیتے تھے۔ کیوں؟ آپ سراپا رحمت تھے، رہتی دنیا تک آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ نے نمونہ چھوڑا، آپ نے ایسا کام کیا اور ایسی چیزیں بتائی کہ ہر شخص اس پر آسانی سے عمل کر لے۔ الدین یسر، دین آسان ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اسوہ چھوڑا آسانی کا، تاکہ یہ رحمت ہو امت کے لیے، اور ہر چھوٹا بڑا عام خاص سب اس پر آسانی کے ساتھ عمل کریں۔ اور آسانی پر جب عمل ہوگا، آسانی کے ساتھ جو چیز ہو جاتی ہے اس میں خیر ہوتا ہے، سختی میں پریشانی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو اختیار فرمانا ہوتا، ایک چیز آسان ہے ذرا، ایک چیز مشکل ہے ذرا، ایک راستہ آسان ہے ایک مشکل ہے، آپ کس کو ترجیح دیتے تھے؟ دو معاملات ہیں، ایک آسان ہے ایک مشکل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان کو ترجیح دی۔ یہ بخاری شریف میں بھی روایت ہے اور مسلم شریف میں بھی، متفق علیہ۔ ما لم یکن اثمن، جب تک وہ گناہ نہ ہو۔ بات بہت واضح ہے، گناہ کا کام اگر نہیں ہوتا وہ تو آسان کو آپ ترجیح دیتے تھے۔ یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ آسان ہے، یہ مشکل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسان کو ترجیح دیتے تھے تاکہ امت عافیت میں رہے، اور ہم جیسے گنہگار بھی اس آسانی پر عمل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لائق ہو سکے۔ غیر معمولی بات ہے۔ آگے فرمایا فَإِن كَانَ إِثْمًا، اگر کوئی چیز گناہ ہوتی، کان ابعد الناس من، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ دور رہنے والے اس سے ہوتے۔ کوئی راستہ، کوئی کام اگر گناہ سے متعلق ہوتا، گناہ تک لے جانے والا ہوتا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے متعلق ہوتا، تو سارے لوگوں میں سب سے زیادہ دور بھاگنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہوتے۔ آگے ایک بات اور کہی جا رہی ہے، وہ بھی عفو درگزر سے متعلق ہے، اور وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شیوے سے ہے، آپ کے اخلاق حمیدہ سے ہے، ہم کو بھی اس سے متصف ہونے کی ضرورت ہے۔ آگے فرمایا وَمَنْ تَقَمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے نفس کے لیے کسی چیز میں انتقام نہیں لیا۔ کسی سے آپ کو تکلیف پہنچ گئی، کسی سے آپ کو پریشانی لاحق ہو گئی، آپ نے کبھی اپنے لیے انتقام نہیں لیا۔ درگزر دل میں بات رکھے، آدمی نوٹ کر کے رکھے، جب موقع ملے تو انتقام لے لے، یہ اچھی علامت نہیں ہے، یہ اچھا اخلاق نہیں ہے۔ عفو درگزر، عفو درگزر بندہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس سے عفو درگزر کرتا ہے۔ آپ یہاں کسی سے انتقام نہیں لیتے، اللہ رب العزت آپ سے انتقام نہیں لے گا۔ تو کہا کہ من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه فی شیء قط، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کسی بھی چیز میں کبھی بھی کوئی انتقام نہیں لیا۔ الا ان ينتهك حرمت اللہ فینتقم للہ بها، الا یہ کی
اللہ تعالیٰ کی کسی حرام چیز کو پامال کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی حرمت جو ہے اس کو پامال کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی حرام چیز اس کو حلال کیا جا رہا ہے، اللہ رب العزت کے احکامات کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، تو وہ انتقام لیتے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے، اپنے لیے نہیں، اللہ رب العزت کے احکامات کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قوانین کے لیے، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں اس کو باقی رکھنے کے لیے، اللہ رب العزت کے قوانین کی پاسداری کے لیے۔ اس حدیث میں بھی ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کو اپنے آپ کو ہمیشہ لین، سہل، شفیق، رحیم، رفیق، عفو درگزر کرنے والا بنانا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہماری زندگی ہمیشہ نکھری ہوئی ہو، سوری ہوئی ہو، لوگوں کے لیے کام آنے والے ہوں، لوگوں کے لیے ہم سراپا رحیم و شفیق ہوں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم اپنے گھر کے اندر رہتے ہیں، ماں باپ ہمارے ساتھ ہیں، بیوی ہمارے ساتھ ہے، بچے ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے بھائی بہنیں ہمارے ساتھ ہیں۔ روز برہ کی زندگی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ گھل مل جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ آتے تھے، بچے آپ سے بے تکلف تھے، آپ کو گھیر لیتے تھے۔ کہیں ہمارا حال یہ تو نہیں ہے کہ جب ہم اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو گھر کے اندر ایک سناٹا چھا جاتا ہے، اب کوئی بول نہیں سکتا، کوئی بولتا ہے تو ہماری گھن گرج اور ہمارے عتاب کا شکار ہوتا ہے، بیوی سہمی ہوئی ہے، بچے ڈرے ہوئے ہیں، کرنل صاحب گھر میں داخل ہو گئے، اب گھر سے جب نکلتے ہیں تو گھر میں ماحول اچھا ہوتا ہے۔ کیا ہم اپنے گھر میں سخت دل ہوتے ہیں یا اپنے گھر میں نرم دل ہوتے ہیں، عفو درگزر کرنے والے ہوتے ہیں؟ یہ کتابوں میں بھی چیز ملتی ہے، نفسیات کے سبجیکٹ سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک ٹیچر نے شاگردوں سے کہا، اگر تم اچھے کام کرو گے، نیک بنو گے، لوگوں کے کام آؤ گے، بڑوں کا ادب کرو گے، چھوٹوں سے پیار کرو گے، لوگوں کے کام آؤ گے، خدمت خلق کرو گے، اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں داخل کرے گا، وہاں بہت پھل ملیں گے، کھانے کی چیزیں ملیں گی، اچھی اچھی چیزیں ملیں گی، وہاں اپنے ابو اور امی جان بھی ہوں گے۔ سارے لڑکے خوش تھے، ایک لڑکا بہت ناراض تھا، بہت پریشان تھا، بہت سہما ہوا تھا، بہت ڈرا ہوا تھا۔ استاد کی نظر پڑی تو اس نے پوچھا کہ کیوں، کیا بات ہے؟ جنت کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ یہاں کھانے کو پاتے ہو اس سے اچھا ملے گا، وہاں سارے پھل ملیں گے۔ اس نے یہ کہا کہ تو کیا ہمارے ابو جان بھی ہوں گے جنت میں؟ استاد نے کہا ہاں بیٹے، ابو جان بھی جنت میں ہوں گے۔ کیا مطلب؟ ابو جان بھی تمہارے رہیں گے، امی جان بھی؟ تو کہا کہ ابو جان بھی ہوں گے تو پھر وہاں بھی وہ ہمیں ماریں گے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے گھروں میں ہیں، نفسیات وہیں سے ڈیولپ ہوتی، وہیں سے ذہن بنتا ہے۔ ماں باپ کے اندر اگر عفو درگزر ہے، ماں باپ کے اندر اگر پیار و محبت ہے، ماں باپ کے اندر حکمت ہے، ماں باپ کے اندر اگر رفقت و شفقت ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے اسی اخلاق میں ڈیولپ ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں پروگرام کے اختتام پر، ایک روایت، آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا برتاؤ لوگ کر جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا برتاؤ کرتے تھے عفو درگزر کا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کنت امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، ساتھ ساتھ۔ کیا رتبے بلند تھا حضرت انس کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے اور آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، غزوہ حنین سے واپسی کا واقعہ ہے۔ وعلیہ برد نجرانی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک چادر تھی نجران کی، غلیظ الحاشیہ، جس کا جو کنارہ تھا، کنارے کی جو پٹی تھی بڑی کھردری تھی، بڑی موٹی تھی، اس کی بنائی ذرا موٹے دھاگوں سے ہوئی تھی۔ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ، ایک عرابی، ایک بدو آیا، اس نے چادر پکڑی، فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدَةً، اور تیز جھٹکا اس چادر کو۔ بدو تو بے اخلاق تھے ہی، قرآن مجید نے ان کے بارے میں بتایا، حدیث میں ہے، لیکن ان کا کردار اپنی جگہ تھا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اپنی جگہ۔ فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدَةً، اس نے اس چادر کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنے ہوئے تھے اس کو تیزی سے جھٹکا کھینچا۔ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ میں نے، حضرت انس کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ قد اثرت به حاشیۃ الرداء، یہ جو چادر کا کنارہ تھا جو بڑا موٹا تھا، کھردرا تھا، اس کا نشان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر پڑ گیا، کھینچنے کی وجہ سے، ایسی اس نے کھینچ لیا۔ قد اثرت به حاشیۃ الرداء من شدت جذبته، اس اعرابی کے سختی سے کھینچنے کی وجہ سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر
اس چادر کا ایک نشان پڑ گیا. تکلیف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ہوئی ہوئی آپ اندازہ کریں. تو مقال پھر وہ بدو نے کیا کہا؟ مرلی من مال اللہ الذی عندک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی حکم فرمائیے اس مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. غزوہ حنین سے واپس ہو رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مال غنیمت بھی تھا. مرلی من مال اللہ الذی عندک، میرے لیے حکم فرمائیے آپ اس مال میں سے جو آپ کے پاس ہے. اللہ کا مال کہا اس نے، اللہ کا مال جو آپ کے پاس ہے اس میں سے میرے بارے میں بھی حکم کیجئے، مجھے بھی ملے کچھ. فالتفت الیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، مڑے اس کی طرف. چادر اس نے تیز جھٹکی تھی، نشان آپ پر پڑ چکا تھا اور ایسی بے تکی بات کر رہا ہے وہ، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف مڑے. اس کے بعد کیا کہا آپ نے؟ فضحک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے. تبسمہ نہیں ہے، فضحک، اس سے بھی آگے کا اخلاق آپ نے پیش کیا، آپ ہنسے. ثم امر له بعطاء، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوازنے کا حکم دیا. اللہ اللہ، کیا رتبہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. عفو و درگزر کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. صحابہ کرام کی زندگیاں ہم نے بیان کی، احادیث بیان کی، آیات بیان کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بیان کیے، ازواج مطہرات کی جو گواہیاں ہیں وہ بیان کی آپ کے سامنے. ثابت اس سے یہ ہوتا ہے کہ عفو و درگزر ہم اپنائیں، اپنے گھروں میں ماحول بنائیں، نمونہ چھوڑیں، تاکہ دنیا ہماری پرسکون ہو، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جنت ہمیں حاصل ہو سکے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب رحیم